اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نحم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کے صفحہ نمبر 63، 64 اور 65 کی تشریح بما معنی و مفاہیم و حوالہ جات کریں گے، یعنی آپ کی تشریح کا یہ حصہ سوم اور آخری پڑاؤ ہے۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ تشریح کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہم حوالہ متن لکھیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معانی لکھیں گے، سیاق و سباق، تشریح میں مصنف کا تعارف، پھر تشریح پیراگراف اور حوالہ جات کا اضافہ۔ معنی آپ کو دے دیے گئے ہیں اسٹوڈنٹس۔ مزید ہم تشریح کے یعنی خواندگی کے ساتھ ساتھ وضاحت اور معنی کی تفہیم سے فہم حاصل کریں گے۔ ہم نے صفحہ نمبر 63 کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 62 پر ہم نے جو پیراگراف شروع کیا تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کروائیں۔ یہ ہم صفحہ نمبر 63 پر پہنچ گئے۔ دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کروائیں یعنی سجائیں، آویزہ کرانا، سجانا، لگوانا، تزئین و آرائش کے لیے تصویروں کو لٹکانا۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں۔ میری شہرت کے لیے، مجھے معروف کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے میری تخلیقات یعنی کہ میرے فن پارے، میری تصاویر، رسائل رسالہ کی جمع، جرائد بھی جریدہ کی جمع رسائل، ان میں آپ نے یہ تصویریں میری چھپوائیں، پرنٹ کروائیں، شائع کروائیں۔ سچ مچ حقیقت میں اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک اوتار تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے، ایک ایسی شخصیت ہے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ میرے لیے صرف ایک ایسی آپ شخصیت بن گئے تھے کہ جن کی تعریف ہم عام زندگی میں نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ ایسی تعریف ایسے فرشتوں کی، ایسی ہستیوں کی صرف ہم نے قصے کہانیوں میں ہی سنی ہے۔ میرے لیے آپ ایک قصہ کہانی کی طرح کی شخصیت تھے۔ تجمل کہتا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ تجمل سرمایہ دار کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری خاص قصد کیا ہے، کیا ارادہ ہے۔ مقصد، قصد، ارادہ۔ اختر مخاطب ہوتا ہے، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہے، اسے تجمل کے اس طرح کے سوال جواب سے کوئی بھی خاص جو ہے اس کی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے ہی رو میں بہتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ، تھوڑے ہی مدت، تھوڑے ہی وقت کے بعد ایک بھیانک خیال، ایک خوفناک خیال اپنا منحوس، نحس صحیح لفظ، ناپاک سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ یہی ایک ناپاک فکر جو ہے وہ پریشانی، ایک الجھن میرے دماغ میں
ڈالنے لگا اور مجھے میرے خیالوں کو مجھے الجھانے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ صرف میری اپنی خوش فہمی ہے۔ خوش فہمی، فہم کو خوش کرنے والی، یعنی کہ سوچ اور عقل کو، دماغ کو خوش کرنے والی بات ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسا خیال ہے جو صرف مجھے ہی خوش کرنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، جبکہ سچ کچھ اور ہے۔ تجمل، کیا مطلب؟ یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اختر، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے۔ مجھ پر یہ بات ایک دن وضاحت کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئی، مجھ پر عیاں ہو گئی کہ جو آپ میری سرپرستی کر رہے ہیں، میری مصوری کی، یہ صرف ایک اشتہار ہے، مشتہر کرنے کے لیے ایک پھیلا دینے والی بات ہے، یعنی یہ آپ کی شہرت کا باعث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ مجھے ایک اشتہار بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو مشتہر کرنے کے لیے۔ آپ کی مصور نواز شخصیت کا، کس کا؟ دیکھیے اگلے ہی جملے میں بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اشتہار کیا ہے۔ اشتہار اصل میں اس بات کا ہے کہ آپ ایک مصور نواز شخصیت ہے۔ مصور نواز، مصور تخلیق کرنے والا، فنکار، نوازنے والا، مصور کو نوازنے والا، یعنی کہ مصور کی پرورش، پرداخت کرنے والا، اس کا سہارا بننے والا، اس کو دینے والی شخصیت ہے، مصوروں کو عطا کرنے والی شخصیت ہے۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ آپ جو میری سرپرستی، ایک مصور کی سرپرستی کر رہے تھے، اس کے پیچھے آپ کا کوئی ایک خاص قصد تھا، ایک ارادہ تھا جو پوشیدہ تھا۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے، آپ مجھے عطا کر رہے تھے، مجھ پر احسان کر رہے تھے، مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس کے پیچھے مقصد تھا جس کے لیے آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، نیک ہوں، میں نے ایک غریب، مفلوق الحال، مفلس، لاچار فنکار کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، امان دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی تخلیق کرے گا سو یہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں نے ایک غریب مصور کو، جس کا فن اس کی غربت کی نظر ہو جاتا، مر جاتا، اپنی ہی موت مر جاتا، میں نے اس کے فن کو بچایا ہے، اور اس کے فن کو بچایا ہے تو آج وہ تخلیق کر رہا ہے تصاویر۔ میں نے آگے دیکھیے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، صلاحیت کی جمع، اہلیتوں کو، اس کی قابلیتوں کو میں نے زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، یہ صلاحیتیں، یہ فن اس کا کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت مثال دی ہے اسٹوڈنٹس، کہ ہمارے سامنے واقعی یہ منظر آنکھوں کے سامنے آ کر ٹک جاتا ہے۔ دیکھیے جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو، شکلوں کو، مجسموں کو، جسموں کو، جس کو آپ ماڈل کہہ سکتے ہیں،
डिमिस कह सकते हैं। जिस तरह इन इंसानी शक्लों को देखकर बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर जब लगा दिया जाता है ऐसे पैकरों को, तो वो उनको देखकर ग्राहक दुकानदारों के आला ज़ौक़ शौक़ और इनकी शान व शौकत को, इनके रौब दबदबे को, इनकी शानदार जो रख रखाव है उससे मरऊब हो जाते हैं, रौब में आ जाते हैं, मुतासर होते हैं। इसी तरह आपने मेरे साथ किया है। क्या किया है कि जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी जिस्मों को, शक्लों को नहायत खूबसूरत और शफाफ साफ सुथरा आईने की तरह आर पार देखा जाने वाला साफ सुथरा शीशों में लगा दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह अच्छे और ख़ूबसूरत लिबास पहनाकर जिस तरह उनको अलमारियों में सजाया जाता है, इसी तरह आपने भी मेरे साथ किया है। ये तशबीह दे रहा है कौन? अख्तर। ताकि लोग इन हसीन जमील मुजस्मों को देखकर किसके ज़ौक़ की तारीफ़ करें, किसकी शान शौक़त से मरूब हो जाएं? दुकानदारों के। मुजस्मे जो है वो आला है, हथियार हैं। इसी तरह आप भी अपनी अमारत अमीरी और अपनी शख्सियत हस्ती की नुमाइश ज़ाहिर नुमाई के लिए मेरी ज़ात, मुझे और मेरे फ़न को, मेरे हुनर को इस्तेमाल कर रहे थे। तजम्मुल गुस्से से, ये झूठ है, सरासर झूठ है। तजम्मुल गुस्से से कहता है ये झूठ है, ये गलत है, ये बहतान है और सर से लेकर पाँव तक झूठ है, इसमें ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ है, सरासर मुकम्मल तौर पर। अख्तर आगे क्या मुकालमा अदा करता है देखते हैं। और आप कह भी क्या सकते हैं, मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। अगर आपने बुलंद आवाज़ में मुझसे मुखातिब होने की कोशिश की है, इसका मतलब है आप अपने अंदर के ज़मीर से खौफज़दा हैं। अपने अंदर के शोर को दबाने के लिए आपने आवाज़ बुलंद की। आवाज़ वही स्टूडेंट्स बुलंद करता है जिसके अंदर शोर बढ़ जाता है। सकूत उन्हीं की ज़ुबानों पर होता है जो अपने अंदर आराम और सुकून चैन रखते हैं, ज़रफ़ रखते हैं, ज़मीर रखते हैं, रख रखाव रखते हैं। यहाँ पे देखिए किस कदर खूबी से बयान किए हैं कि और आप कह सकते हैं, मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। जो हकीकत है, जो सच है वो सच ही रहेगा। आप बुलंद आवाज़ से ये साबित नहीं कर सकते कि ये बातें झूठ हैं। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी। और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ़ की तह जम गई है। किस खूबी से देखिए तस्वीर कशी की जा रही है, जैसे एक पेंटिंग है आपके सामने। और जिस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे मेरी तमाम काबिलियतों पर एक बर्फ़ की तह सी जम गई है। बर्फ़ की तह जम जाना मतलब मेरी अहलियतों को जैसे उसने मुंजमद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। मेरे सीने में, मेरे दिल में एक भी शरारा बाकी नहीं रहा। शरारा स्टूडेंट्स, चिंगारी। शरारा यही वो शौक़ है उर्दू अदब में जिसको शौक़ कहते हैं। शौक़ बमानी इश्क। आगे बढ़ते हैं। और ये शौक़ और इश्क ही है इंसान को जिसके अंदर इंसान के लगन पैदा करता है और वो काम, वो मंजिल वो हासिल कर ही लेता है जब चलने की इब्तिदा कर देता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यह एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था। सुहाने रूह, सुहान कहते हैं जला देना, जलना। रूह को जला देना यानी कि रूह के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहा था कि अपने जिगर का खून दे देकर मैंने फ़न की जिस शमा को अब तक रोशन रखा है। खूने जिगर चाहिए
شوق کی لگن کو پورا کرنے کے لیے. کوئی بھی ہنر ہے وہ خون جگر کے بغیر رنگینی اختیار نہیں کرتا. اقبال کے نزدیک نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. خون جگر کے بغیر نقش ناتمام ہیں، نامکمل ہیں، جب تک کہ اس میں سخت محنت کارگر نہیں ہوتی. جو خون جگر سے مراد سخت محنت ہے. میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، فن کی جس شمع کو، قندیل کو میں نے اب تک جلائے رکھا، یعنی کہ اپنے فن کو قائم دائم رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے جس فن کو کی آبیاری کی، اس کو بچائے رکھا، مجھے احساس ہوا کہ یہ تو صرف آپ کی شاندار شان و شوکت والی کوٹھی اور آپ کی ہستی کو چار چاند لگانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے. کس قدر خوب مکالمے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے راہ عمل ہیں. سبق حاصل کرنے والی یہ مکالمے ہیں. ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، منظور نہیں کر سکتا کہ اس کا فن، اس کا ہنر اپنا اصلی جوہر، اصل خوبی کھو دے، اپنی اصل جو حیثیت ہے وہ کھو کر کسی کے لیے صرف ایک شہرت کا، اس کو معروف کرنے کا، اس کے مقبول ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ رہے. انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا. ہم پیشہ دوست یعنی کہ میرے جیسا پیشہ رکھنے والا، یعنی مصور دوست مل گیا. اب نیازی کا ذکر شروع میں نہیں ہے کیونکہ اس کردار کے اسٹوڈنٹس اس میں مکالمہ نہیں ہے. اب جو ذکر ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں. جو بدستور معمول کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی کہ مسلسل غربت کی چکی میں پس رہا تھا، یعنی کہ غریب تھا. میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی، اپنی ذہنی صورتحال، کیفیت، حالات بتائے، الجھنے، مسائل اور یہ محسوسات بتائے، اور التجا کی اور اس سے درخواست کی، اس کی منت کی. کیا منت کی؟ کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے، کہ وہ مجھے اپنے ہاں یعنی کہ اپنی گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دے. یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، میں تمہارے لیے تصویریں تخلیق کروں گا. تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں. دیکھیے، ایک مجبوری خریدی گئی اختر کی، اب مجبوری خریدی جا رہی ہے، اختر خرید رہا ہے نیازی کی. اب یہ کس قدر، دیکھیے یہ ڈرامہ جو ہے اب زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، عروج سے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ تجویز، یہ مشورہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، میرے برداشت میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسی جگہ پر خود اختر بھی کھڑا تھا، لیکن اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا. اس نے جو ضد شروع کر دی، نیازی نے اس بات کی ضد شروع کر دی کہ ایسا کیا جائے تاکہ کچھ پیسے کما کر اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے. اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے. اختر کہتا ہے، اس طرح جب میں نے نیازی کی بات مان لی تو اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے، ذلت اور رسوائی کا کم تر، حقیر، گندا کھیل ہے، تماشا ہے. وہ کون سا تماشا ہے؟ ریاکاری کا، دھوکے بازی کا. مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. مجھے یہاں یعنی کہ آپ سے تجمل سے روپیہ حاصل کرنے سے لینے میں آپ سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں دے دیتا تھا.
تجمل، ان تصویروں کو تم بات ادھوری چھوڑ دی، خط آگے. اختر، اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا. اختر اس کی بات کو مکمل کرتا ہے تجمل کی کہ ان تصویروں کو میں اپنی تخلیق بنا کر، نیازی کی تصویروں کو اپنی تخلیق بنا کر میں آگے آپ کی پیش کر دیتا تھا کہ یہ میری تخلیق کردہ ہیں، میری بنائی ہوئی ہیں. تجمل، اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو، یعنی صدمہ پہنچا ہو، دکھ ہوا ہو، بہت زیادہ دکھ ہوا ہو. تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک، تم مجھے اپنے فریب کے شیشے میں اتارتے رہے اب تک، یعنی وہ تو تصویریں تمہاری نہیں تھیں. اختر، دھوکہ یا کچھ اور. بہرحال واقع یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام. اختر کہتے ہیں دھوکہ یا کچھ اور، آپ اس کو فریب سمجھتے ہیں یا کچھ اور. بہرحال واقعہ یہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ نیازی کو دیکھیے 3 سودے بازیاں چل رہی ہیں. کیا؟ تینوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہا. نیازی کو وقتاً فوقتاً روپے کی پیسے کی ضرورت تھی، اس کو سکے ملتے رہے، روپے پیسے ملتے رہے. مجھے تصویروں کی ضرورت تھی، نیازی سے مجھے سکوں کی بس تصویریں ملتی رہیں. اور آپ کو اپنے فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام چاہیے تھا، آپ کو وہ ملتا رہا. فن، ہنر، قدر افزائی، عزت افزائی، عزت بڑھانے والی چیز. اور مصور نوازی یعنی مصور کو نوازنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بیک سرپرستی کرنے کے لیے سوسائٹی، معاشرہ، عزت و احترام، عزت اور قدر تعظیم، وہ آپ کو معاشرے میں ملتی رہی ہے. دیکھیے کس قدر عجیب کھیل ہے اور کیا لین دین ہے، کیا کاروبار ہے. تجمل کہتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو. میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا تم اتنے نچلی سطح پر اتر چکے ہو. میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا. اختر کہتے ہیں میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا. مجھ پر جبر تھا، ظلم تھا. کیا تھا؟ آپ کا. نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں. یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں. اس نے کئی تصویریں تخلیق کی جو آپ جیسے عزت دار لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں سجے ہوئے ہیں. زینت ہیں، تزئین ہے، آرائش ہے. وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ پہلے کی طرح نادار نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، مفلوق الحال نہیں. وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کو تنگی نہیں ہے. اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا. مالک مکان جس کو کرایہ دینے سے قاصر تھا، وہ بھی اس کو پریشان نہیں کرتا. مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کے کیا حال ہے. اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. دیکھیے کس قدر خوبصورت مکالمہ ہے اسٹوڈنٹس، کس قدر خوبصورت بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو چند روپوں کے بدلے میں کسی اور کے حوالے کر دینا، یہ ایک ایسا تکلیف دینے والا واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ جیسے سرمایہ دار نہیں لگا سکتا. آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق حقدار قرار پائی ہے، تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا سوچے گا. میں اس تصور ہی سے کام جاتا ہوں. وہ کیا سوچے گا اس معاملے پر، میں اس خیال سے ہی کانپ جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں. تجمل، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، اپنی نالائکی، اپنی کمتری. میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی تمہیں، تم نے ہمیں فریب میں رکھا اور اتنی میں نے تمہیں آسائشیں مہیا کی، یہ بیکار ہی تمہیں فراہم کی تھیں جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اختر، آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں. آپ نے جو مجھے آسائشیں مہیا کی تھیں ان کی قیمت آپ نے لے لی ہے. آپ اس کا عوض، اس کا بدلہ
حاصل کر چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس سودے میں بھی آپ کو ہی فائدہ ہوا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سرمایہ دار ہیں. یہ جو آپ نے سودا کیا تھا اس میں بھی آپ کو، اس کاروبار میں بھی آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا دھوکہ دینے کے باوجود جس نے تم پر احسان کیا تم اس پر طنز کرتے ہو. اس بات پر تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے. بھئی مجھے شرم کیوں آئے؟ میں اس بات پر کیوں شرمندہ ہوں؟ مجھے اس بات پر کیوں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے؟ جبکہ شرمندہ تو آپ جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو ترقی، عروج اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم جیسے ہزاروں انسانوں کو اپنی شہرت کے مقام تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنا لیتے ہیں، اور ان کے کاندھوں پر، ان کے جسموں پر، ان کے ذہنوں پر، ان کے فن کو رونتے ہوئے منزل، عروج، ترقی حاصل کر لیتے ہیں. جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، اگر سرپرستی بھی کرتے ہیں تو کس لیے؟ اپنے مطلب کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے. تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم. تجمل کہتا ہے مجھے تم جلی کٹی مت سناؤ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، یعنی اپنے ضمیر کو بھی دیکھو، اس کو بھی جانچو کہ تم کیا ہو. تم ایک احسان فراموش ہو، احسان کو بھلا دینے والے ہو، چور ہو اور مجرم ہو جس نے جرم کیا ہے. اختر: میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو؟ یہ بھی تو کہو. ٹھیک ہے میں سب کچھ ہوں، اب تم کیا ہو؟ اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ. ہاں تم بتاؤ. خاموش کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو. ہاں دوسروں کا جرم تمہیں نظر آ جاتا ہے، ان کی کوتاہی، غلطی، خطائیں نظر آ جاتی ہیں. دوسروں کو تم مجرم بھی کہہ دیتے ہو، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو، لیکن اپنے متعلق، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ تم کون ہو. رؤف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. رؤف سیکرٹری ہے کس کا؟ تجمل کا. وہ آتا ہے اور دونوں ہی خاموش ہو جاتے ہیں. وہ خیر وہ کیا ہے کہتا ہے، وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے. جناب وہ خبر بالکل صحیح ہے، پہلا انعام اختر صاحب کو ہی ملا ہے. یہ رہا اخبار. بغل سے اخبار نکالتا ہے. آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. اب وہ نوٹ دیکھتا ہے کہ دونوں کی حالت کیا ہے، تو وہ ششدر رہ جاتا ہے. تجمل: تم جاؤ اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ. رؤف: بہتر جناب. رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے. رؤف دروازے کی طرف جاتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے. او یاد آ گیا، مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار، آپ کا کوئی جاننے والا راستے میں ملا تھا. اس نے ایک پیام دیا، ایک خبر دی ہے، آپ کے لیے ہے. آپ کا کوئی مصور دوست تھا، آپ کا کوئی دوست تھا جو مصور تھا، تصویریں بناتا تھا، اس کا نام غالباً نیازی تھا. پہلے ہی اختر کے دل میں جو برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی سے ڈرا ہوا کہتا ہے، اختر ہاں کیا ہوا، اسے جلدی بتاؤ. اختر کہتا ہے کہ ہاں کیا ہوا اس کو، نیازی کو، جلدی بتاؤ. رؤف: افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی. افسوس کی بات ہے، حرف افسوس ہے کیا کہ اس نے خودکشی کر لی. خودکشی کرنا، خودکشی اپنے آپ کو ختم کرنا، یعنی کہ موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لینا. اختر: خودکشی؟ رؤف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے ہی مر چکا تھا. ہسپتال بھی جانے کی مہلت نہ ملی، پہلے ہی مر چکا تھا. اختر تجمل سے: سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو. تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے. تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو. رؤف کہتا ہے، رؤف کے کہنے کے بعد اختر تجمل سے مخاطب ہوتا ہے، تم پوچھ رہے تھے کہ تم کیا ہو، تو تم ایک قاتل ہو. قاتل اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. جی ہاں، اس میں فاعل کا استعمال ہوا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے. تجمل غصے سے گرج کر کہتا ہے کہ تم اپنی فضول کی باتیں بند کرو. اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا. ہاں قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو. انسانوں کی نظر میں تم ایک قاتل ہو. تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک نہیں، تم نے 2 قتل کیے ہیں. یک نشد
दो शुद्ध। क्या? एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है, तुमने एक फ़न का कत्ल किया है। मुसव्विर के फ़न को यानी कि मेरे फ़न को तुमने ख़त्म किया है, मार दिया है, उसका कत्ल किया है। और दूसरे मुसव्विर की जान ले ली है। दूसरे मुसव्विर कौन है? न्याजी की जान ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और कत्ल क्या होता है? और तुम कत्ल किसे कहते हो? तुम जैसे लोग कत्ल और किसको कहते हो? कत्ल यही है। फ़न का कत्ल भी कत्ल है। तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से कमीने, कमतर, पाजी, गुनाहगार, एहसान फरामोश, एहसान को भुला देने वाले। अख्तर, मेरी ज़ुबान रुक नहीं सकती, अब मेरी ज़ुबान बंद नहीं हो सकती। मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगा, देखो लोगो, ये कातिल है, इसने कत्ल किया है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। खून में रंगे हुए हैं यानी कि कत्ल से लबरेज हैं, कत्ल इसने किया है, खून से लबरेज हैं। ये सोसाइटी का यानी कि मुआशरे का खौफनाक मुजरिम है, भयानक मुजरिम है, जुर्म करने वाला है ये। आगे फिर बात जारी है, ख़त का निशान है तजम्मुल। रऊफ़, खड़े क्यों हो? इस पाजी को धक्के देकर निकाल दो। रऊफ़ को मुखातिब होकर कहता है, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इस पाजी को, इस गुनाहगार को धक्के दे देकर यहाँ से निकाल दो। ले जाओ इसे पागल खाने में, ये पागल हो चुका है, इसको पागल खाने में ले जाओ। पुलिस को टेलीफोन करो, पुलिस को बुलाओ, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल है। ये सिर्फ एक आम पागल नहीं है कि जो ख़तरनाक पागल है, यानी कि इससे हमें ख़तरा लाहक है। रऊफ़ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालने लगता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, वो अपने हवास में नहीं है, वो न्यासी की जगह खड़ा है। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है। मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा, तुम एक कातिल हो। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है, यानी कि इसका मतलब है कि अख्तर को रऊफ़ इस कोठी के कमरे से बाहर ले जा चुका है, निकाल चुका है। तजम्मुल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का यानी कि माथे का पसीना पहुँचता है, साफ़ करता है और यहाँ पर पर्दा गिरता है, ड्रामे का इख्तिताम होता है। सो स्टूडेंट्स, कुछ हवालाजात मैंने आपको बताया और मज़ीद मैं आपको और ऐड करवाऊँगी। आपका तफवीज़ काम आपके सामने है। वो क्या है कि पैराग्राफ कानून की नज़र में यहाँ ये आखिरी जो पैराग्राफ है, ख़ास तौर पे आपने इसको फॉर्मेट के मुताबिक रजिस्टर पर तशरीह करनी है और खुशखत तहरीर करना है। अच्छे तरीके से निभाइए, तैयार करते चले जाइए। आप उम्मीद है कॉपीज़ अपनी जमा करवा चुके होंगे। सो अब आप रजिस्टर पर प्रैक्टिस जारी रखिएगा। वस्सलाम, मैं सिद्रा सना।